حالت ہے اس چیف منسٹر کے صوبے کی جس کو صبح و شام صرف پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے نکلنا ہے. اس بے شرم آدمی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے, نہ اس کو امن و امان کی کوئی پرواہ ہے, نہ یہ کرم میں جو ہو رہا ہے اس کو وہ پرواہ ہے, نہ باقی اس کے پولیس والے مارے جا رہے ہیں اس کو وہ پرواہ ہے, نہ وہاں پر لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی نہ اس کو وہ پرواہ ہے. یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, وہاں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں ان کے قرضے پورے کرنے کے لیے. اور یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ پیسے لگ رہے ہیں پنجاب پہ یلغار کرنے کے آنے کے لیے. پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, عالم اسلام کے لیے, پوری دنیا میں آج پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی اس ولولہ انگیز ایک بردباری, متانت, سنجیدگی کے ساتھ جس طرح سے مقدمہ کل انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر فلسطین کا, کشمیر کا, عالم اسلام کا جو مقدمہ لڑا ہے اس کے اوپر میں اپنی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے, پورے ملک کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ حکمت عملی کہ پوری چارج شیٹ انڈین جو مندوبین ہیں ان کے سامنے اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس کے سامنے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فلسطین کے جو اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اور پوری دنیا کو جو ہے وہ جگانے کی اور جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ آج جو ہے یونائٹڈ نیشنز اپنی ہی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی, اس سے بڑا تکلیف دہ جو ہے وہ چیز ہو نہیں سکتی. اور اس کے اوپر پھر اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ان کی تقریر کا بائیکاٹ کرنا, جس کو شروع وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کیا, اور اس کے بعد بہت سارے مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک بھی اس واک آؤٹ میں شریک ہوئے. یہ یقیناً جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اب عالم اسلام کی بھی اور باقی دنیا کی بھی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, اب تو لیبنان جو ہے وہ تیسرا شاید ایک غزہ بننے جا رہا ہے, خدا نخواستہ, اس کو روکا جانا بہت ضروری ہے. سو یہ بہت خوشی اور بہت اطمینان کا باعث ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جس طرح سے پوری قوم کی ترجمانی کی, اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سب سوائے چند ان شر پسندوں کے اور فتنہ فسادوں کے کہ جو پاکستان کی کسی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے, جو پاکستان کی کسی بھلائی میں خوش نہیں ہو سکتے, وہ بے شک پاکستان کا مقدمہ کسی عالمی فورم پہ جو ہے لڑنا ہو, یا پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی پرسوں جب IMF کے ساتھ ہماری جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا, اور اس کے بعد پہلی ٹرانچ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے پاکستان کو, اور اس کے اوپر یقیناً اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی, ہمارے ذخائر جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں, اور اب تو جو ہے انٹرنیشنل فورمز ہوں یا ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی. اور کل جو ہے وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے جس کے اندر جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے, اس نے جو ہے وہ 2023 میں پاکستان کی انفلیشن جو ہے 38.5% کہی, اور انڈیا جو ہے وہ 11.51% پہ تھا, اور وہ پروڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2024 میں جو ہے وہ انڈیا 5.66 جو ہے % ہوگی اس کی انفلیشن, فوڈ انفلیشن, اور پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بھی کم ہوگا 2.46% کے اوپر. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہی ہے. اب یہ ان تمام خوشخبریوں کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی تھی کہ وہ کل تماشا لگائیں گے پرائم منسٹر کی تقریر کے دوران نیو یارک کے اندر, لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. جب 15 سے 17 لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو وہ جو سورما تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا ان کو شرمندگی سے سر جھکا کر واپس جانا پڑا, اور جو ہے وہ اس سو کالڈ احتجاج کے اندر شامل نہیں ہو سکے. یہی پرابلم ہے ان کا. جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے, جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں, جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہنچانی لگتی ہیں, جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو, وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں,
ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے. پہلے آئی ایم ایف کو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ہے وہ اس کو خط لکھنے کے باوجود، ان کو دفتروں میں ان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ ملا بھی. اور یہ بھی جو ہے اس کو ہماری جو کل میں نے وزیر خزانہ کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے، جو پہلے بھی 2016 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آخری پروگرام جو ہے وہ کر کے گئی تھی مکمل آئی ایم ایف کا، اور اگر اس کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز کرنے ہوں گے، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اب کچھ دن پہلے فتنہ فساد گروپ جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے، ایک جمہوری ذہن کی خاتون ہوتے ہوئے، گو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں بھولا نہیں آج تک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو اجازت دو، ان کو جانا چاہیے، ان کو جلسہ کرنا چاہیے. اب اس جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگ گئیں، اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پہاڑیاں اگے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے، اور وہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگتی ہیں. سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے. اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا، اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈی جے نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا، جو سٹیج والا ہے اس نے سٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور سٹیج لے کے چل پڑا، اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد ڈانٹ پڑی، اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا، اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی. اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے، اب کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں، مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں، چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں، عام آدمی کو تکلیف ہو